اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كَادُوا، اور اگر وہ لَيَسْتَفِزُّونَكَ، البتہ نکال دیں آپ کو، من الارض، زمین سے یعنی مکہ سے، لیخرجوک، اور اگر وہ لا یستفزونک، البتہ پھسلانے کی کوشش کریں آپ کو، من الارض، زمین سے، لیخرجوک، تاکہ نکال دیں وہ آپ کو، منہا، اس زمین سے، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ، اس وقت نہیں ٹھہریں گے وہ، خلافہ کا، آپ کے بعد، الا قلیلا، مگر تھوڑا عرصہ۔ سنت من قد ارسلنا، یہ سنت ہے ان لوگوں کی، پہلے لوگوں کی، قدیم لوگوں کی، قد ارسلنا، تحقیق بھیجا ہم نے، قبل کا، آپ سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور نہیں پائیں گے آپ ہماری سنت میں تحویلا، کوئی تعویل، کوئی مڑنا، کوئی ہٹنا، کوئی بیک جانا۔ میرے دوستو، ان دو آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ پر عذاب کی صورت بیان فرمائی ہے۔ آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے جب معجزے کا مطالبہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی سے معجزے کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر نبی سے معجزے کا مطالبہ کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس معجزے کا اظہار فرما دیں، پھر قوم اگر ایمان نہ لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ فرما دیتے ہیں اس قوم کو۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سارے معجزات کا مطالبہ کیا گیا، آپ علیہ السلام نے ان معجزات کو پورا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر بھی قرآن میں معجزات کے پورا ہونے پر قوم کی تباہی کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ اگر تم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معجزے کا مطالبہ کرو اور حضور اس معجزے کا اظہار فرما دے اللہ کے حکم سے اور تم نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا، اس کا تذکرہ اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، باقی انبیاء کے مقابلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ باقی انبیاء علیہ السلام پر جو معجزات کا ظہور ہوا انہوں نے نہیں مانا، اللہ نے تباہ کر دیا، دوبارہ معجزے کی ضرورت پڑی نہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع بہ موقع آزمایا گیا، موقع بہ موقع آپ کے معجزات کا پوچھا گیا، جیسے مٹھی کے اندر کنکروں کا بولنا، یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ معراج کے اوپر تشریف لے جانا، یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ وہ معجزات تھے جن میں سے کئی لوگوں نے معجزات کا انکار کیا یا معجزات کا استہزاء کیا، مذاق کیا، تمسخر اڑایا۔ معجزات تو پورے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو دی، ان کے اوپر نہیں نازل کیا۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ ہم تو جس معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر پورا کر دیتے ہیں، ہم تو جو کام بھی کرتے ہیں کہتے ہیں حضور پورا کر دیتے ہیں، نبوت اور رسالت کو پھیلانے سے باز نہیں آتے، اور لوگ جوگ در جوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے معجزات کے مطالبے نے تو کوئی اثر نہ دکھایا، نہ اللہ کے پیارے پیغمبر ڈرے، نہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے انکار کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے
مسلمانوں کو تکلیفیں مزید دینا شروع کر دی، ستانا شروع کر دیا۔ جب تکلیفوں سے مسلمان تنگ ہوئے تو اللہ کے پیارے پیغمبر سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ ہمیں ہجرت کی اجازت دے دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ پہلے 11 مسلمانوں نے ہجرت کی، پھر 84 مسلمانوں نے ہجرت کی۔ 84 مسلمان جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے گئے، اور مدینے والے 2 مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آ چکے ہیں، ایک بیعت عقبہ اولیٰ بولی جاتی ہے اور ایک بیعت عقبہ ثانیہ بولی جاتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہمارے مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار بھی ہیں اور آپ کا انتظار بھی کر رہے ہیں، آپ مکے میں رہنے کی بجائے مدینہ میں تشریف لے آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیجئے، جبکہ سب سے زیادہ ستایا اور تکلیفیں کس کو دی گئی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اجازت مانگی تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ رکو، ممکن ہے مجھے بھی اجازت مل جائے۔ چند دنوں کے بعد اجازت ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے۔ راستے میں جتنی تکلیفیں آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں، آپ ذرا سنتے رہتے ہیں، طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں دی گئی۔ کبھی غار ثور کے اندر آپ جا کے چھپ جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو پہاڑی علاقے سے نکلتے ہیں، پھر سراقہ بن مالک پیچھے سے آ جاتا ہے، اس طریقے سے سارے راستے ڈر رہتا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر روتے ہوئے کڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور مکہ کی بیت اللہ کے اوپر بار بار نظریں۔ یہ موقع تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا کہ اگر ان مشرکین نے آپ کو مکہ سے نکال دیا، معجزات کے مطالبہ کرنے پر ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، مسلمانوں کو تکلیف دینے پر ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، آپ کو ستایا آپ پر اللہ کا عذاب نہیں آیا، لیکن اگر انہوں نے آپ کو مکے سے نکال دیا تو پھر ان کو میں نے تباہ کر دینا ہے، پھر ان کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ ان کے اوپر عمومی عذاب نازل نہیں ہوا، جبکہ باقی بستیوں کے اوپر تو عذاب آتا تھا، بستیوں کو الٹ دیا جاتا تھا، تباہ کر دیا جاتا تھا، ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برستا تھا، ان کے درخت گر جاتے، گھر تباہ ہو جاتے، یہ کچھ ہو جاتا، سب کچھ ہو جاتا۔ مکہ والوں کے اوپر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ عام طور پہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ نے عذاب بھی دیا، مکہ والوں کو مارا بھی ہے، مکہ والے مرے بھی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن پوری بستی کیوں نہیں تباہ ہوئی؟ میرے دوستو، پوری بستی تباہ نہ ہونے کی وجہ اللہ کے گھر کا امن ہے۔ اگر حرم مکی بھی تباہ ہو جاتا، مکہ بھی شہر تباہ ہو جاتا، تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جانا تھا کہ جس شہر کو یا جس گھر کو اول بیت بنایا گیا، امن والا بنایا گیا، جب وہ ختم ہو گیا، اس پر عذاب آ سکتا ہے، تو پھر تو کسی بھی گھر پہ عذاب آ سکتا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر عذاب نہیں آیا، لیکن اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے مقام کے اوپر 70 بڑے بڑے سرداروں کو قتل کروا کے اشارہ کر دیا کہ اب تم کیا ہو چکے ہو؟ محتاج ہو چکے ہو، تم سرداروں کے بغیر ہو چکے ہو۔ اور باقی جو سال ہیں ان میں مکہ والوں کو طرح طرح سے اللہ رب العزت نے مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا، طرح طرح سے عذابوں کے اندر مبتلا کیا، طرح طرح سے ان کو مارا پیٹا گیا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ نکال دیں گے تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، مکہ والے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ نے فرما دیا سنت من قد ارسلنا من قبلک، فرمایا کہ یہ پہلے لوگوں کی سنت چلی آ رہی ہے، طریقہ چلا آ رہا ہے، جنہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا پہلے انبیاء کی بات کو نہیں مانا، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور فرمایا کہ اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے عذاب کا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ کے عذاب سے بچنا کیسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جو حکم دیے ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ یہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا۔ یہ آگے اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ الحمدللہ۔